بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی اور میں ہوں ثناء اللہ طاہر۔ ناظرین، آج انٹرنیٹ کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ہر لمحے انٹرنیٹ اور اس سے ملحقہ سہولیات سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کو 21ویں صدی کی ایک حیرت انگیز ایجاد کہا جاتا ہے جس نے ہماری زندگیوں کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ آج اگر کوئی شخص ہمارے سامنے انٹرنیٹ کے فوائد گھنٹوں بھی بیان کرے اور بیان کرتا رہے تو ہمیں اس پر کوئی حیرانی نہیں ہوگی، کیونکہ انٹرنیٹ کی کرشمہ سازیاں ہم صبح و شام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مگر آج سے لگ بھگ 30-35 سال پہلے اگر کوئی شخص یہی انٹرنیٹ کے فوائد ہمارے سامنے بیان کرتا تو ہم شاید اسے فکشن یا افسانوی کہانیاں قرار دیتے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے حیرت انگیز ہوتی۔ ہمارے اس معاشرے میں آج سے 30 سال پہلے انٹرنیٹ اور اس سے ملحقہ جو بھی فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، جو سہولیات ہیں، ان کو اپنانے کے حوالے سے بہت زیادہ تذبذب کا شکار تھے لوگ، خاص طور پر ہمارا مذہبی طبقہ جو ہمیشہ سے مغرب سے آنے والی کسی بھی ایجاد کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ اسے شجر ممنوعہ قرار دے کر اس سے گریزاں تھا۔ مگر اس دور میں بھی ایک شخصیت ایسی تھی جن کا تعارف تو مذہبی تھا، مذہب کے حوالے سے تھا، مگر انہوں نے اس دور میں بھی انٹرنیٹ اور اس سے ملحقہ جو بھی فوائد تھے، جو بھی ایجادات تھی، ان کو نہ صرف قبول کیا بلکہ انہیں تبلیغ دین کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تھے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 70ویں سالگرہ کے حوالے سے عشرۂ تقریبات کی آج کی اس نشست میں ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت کے اس پہلو پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم عبدالستار منہاجین صاحب۔ آپ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے سیشن 96 سے فاضل ہیں۔ طویل عرصے تک فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ اسکالر کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں اور 2003 سے منہاج انٹرنیٹ بیورو کے ڈائریکٹر ہیں۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ثناء اللہ صاحب۔ آپ منہاج آئی ٹی کے ڈائریکٹر ہیں اور ایک طویل عرصے سے منہاج انٹرنیٹ بیورو کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ کو بھی سر السلام علیکم اور خوش آمدید۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالستار صاحب، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آج سے لگ بھگ 30-35 سال پہلے انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، کیمرہ، ان چیزوں کو اپنایا، اور یہ وہ دور تھا جب مذہبی طبقہ ان ایجادات کو اپنانے کے حوالے سے گریزاں تھا۔ شیخ الاسلام کا اس میں ایک ویژن نظر آتا ہے۔ آپ نے اس وقت ان ایجادات کی اہمیت کو اس وقت تسلیم کیا اور ان سے مستفید ہونے کا فیصلہ کیا۔ آپ شیخ الاسلام کے ویژن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا اور اس میں بڑی اہم چیزوں کی طرف آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کا جو طبقہ، مذہبی طبقہ ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ زوال میں گیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اس کی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں۔ ماضی میں یورپ میں بھی یہی کچھ ہوتا آیا تھا۔ ابھی اگر پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر علماء اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو ایک زمانہ وہ بھی تھا جب یورپ کے لوگوں نے مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی گھڑیوں کو توڑ دیا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی جادو ہے۔ فرانس کے بادشاہ کو گفٹ بھیجا گیا تھا اسپین سے، اور اسپین کے مسلمانوں نے جو وہ گفٹ گھڑی بھیجی ان کو، وہ وال کلاک تھا ایک بڑا سارا، انہوں نے اپنے لوگ بلائے اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار اس کے اندر کوئی جادو ہے جسے یہ چل رہا ہے، انہوں نے اس کو توڑ دیا کہ ہماری سلطنت کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ جی، یہ چیز جب قوم کوئی علمی حوالے سے زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کا یہی اشر ہوتا ہے، پھر وہ ایسی ہی توجیحات کرتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آج سے 4 دہائیاں قبل ایسے ہی حالات تھے، ظاہر سی بات ہے۔ وہ دور تھا جب مختلف مذہبی جماعتیں اور ان کے جو مذہبی فالورز تھے وہ چوکوں میں ٹی وی رکھ کے ان کو توڑا کرتے تھے، آگ لگایا کرتے تھے، اور اگلے دن اخبارات کی شاہ سرخی لگتی تھی اور یہ ریگل چوک میں جو ہے وہ بہت ٹی دور وی کی چلائے بات نہیں گئے، ہے، اور یہ یہ زیادہ قریب دور کی بات نہیں ہے، ہمارے ہوش میں ہوا ہے یہ سارا کچھ، اور اخبارات میں سیو ہے ساری وہ چیزیں۔ بالکل نئی نسل اس سے شناسا نہیں ہے جو نئے دور میں پیدا ہوئی ہے، جی، ٹھیک ہے، لیکن پچھلے دور کے لوگ سارے جانتے ہیں، بزرگ سارے جانتے ہیں ان معاملات کو جو بھی تک حیات ہیں، کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بالکل اور ایسے آج وہی جماعتیں ساری ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ۔ تو میں آپ کو حضور شیخ الاسلام کے ویژن کے حوالے سے چند ایک پوائنٹس جو ہیں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذرا میموری ریکال ہو جائے۔ 80s کے زمانے میں سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام نے اپنی ریکارڈنگ سٹارٹ کروائی، جی، خطابات کی ریکارڈنگ شروع ہوئی۔ 82 کی ہمیں آڈیو ریکارڈنگز مل جاتی ہیں اور 84 سے ہمیں مل جاتی ہیں ویڈیو ریکارڈنگز، اور اب تک ہزارہا خطابات ان کے ریکارڈنگز کی صورت میں موجود ہیں۔ بالکل
شروع کے زمانے میں بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج بھی ہوتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مذہبی طبقہ اس کے جو ہے وہ ناپسند بھی کرتا رہا، فتویٰ بازی ہوتی رہی. فتویٰ بازی ہوتی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا. بالکل یہ وہ زمانہ تھا جب تصویر بنانا بھی ابھی حرام ہوا کرتا تھا. بالکل اور آج ہر بندہ تصویر بھی بنا رہا ہے، اور ہر عالم کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی. بالکل اب ویڈیو بنانا بھی حلال ہو چکا، تصویر بنانا بھی حلال ہو چکا. یہ وہ زمانہ تھا، اس زمانے جب یہ حرام تھا تب یہ سارا کچھ حضور شیخ الاسلام نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے ٹول کے طور پہ اپنایا. بالکل بذات خود اچھا یا برا نہیں ہاں ہے، جی، ایک ٹول کوئی ہے. بھی ٹول بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا. انٹرنیٹ کی آمد پہ بھی یہی ہوا تھا، کیبل ٹی وی کی آمد پہ بھی یہی ہوا بالکل تھا. لوگوں نے اس کو جو ہے نا ایسی چیز سمجھا کہ جو ہمارے دین کو خراب کرے گی، ہماری نئی نسل کو برباد کرے گی. حالانکہ اسی ٹول کو اگر ہم اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال بالکل کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو 80s میں ہی یہ کام ہو چکا ہوا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اسی 94 میں اپنا 84 میں آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے جو تھا وہ ممبرشپ کا ریکارڈ جو تھا وہ کمپیوٹرائز کروا دیا تھا. یعنی اس زمانے جب ابھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے بھی دفاتر کمپیوٹرائز نہیں ہوئے تھے، ہر چیز دیسی طریقے سے چل رہی تھی، کاغذی فائلیں چل رہی تھیں، یا ممبرشپ کا سارا ریکارڈ جو تھا وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہوا تھا. اب وہی سافٹ ویئر ایک جدید سافٹ ویئر کی صورت میں ہمارے پاس وہ ڈیٹا سارے کا سارا سیو ہے، پچھلے 40 سال کا ممبرشپ کا ریکارڈ جو ہے. بالکل اس کے علاوہ بھی کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت جن کے اندر ہمارے یہاں کچھ انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں جو عام مذہبی حلقوں کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا بالکل سکتا ایسا تھا. ہی ہے. ایک بڑی مثال میں آپ کو دوں گا، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، اس کے اندر دینی و دنیاوی تعلیم کو اکٹھا کیا گیا، بالکل قدیم و جدید کا حسین امتزاج حالانکہ پیدا اس کیا وقت گیا. یہ بھی یہ وہ تصور نہیں دور تھا. تھا جب مذہبی حلقہ اسے ایک رکاوٹ سمجھتا تھا، بالکل اور بہت سے اہل ہلوئق نے اس زمانے کے مشاہیر نے حضور شیخ الاسلام کو یہ تجویز تک بھی دی کہ آپ یہ بی اے کی شرط نہ لگائیں. اگر آپ بی اے کی شرط لگا دیں گے اور اپنے انسٹیٹیوٹ میں اپنی جامعہ میں بی اے نہ کرنے والوں کو آپ شہادت العالمیہ نہیں دیں گے تو اس سے دینی تعلیم رک جائے گی. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہی جو تمام مدارس ہیں، تقریباً تمام مدارس اس کو اس طرف اڈاپٹ کر رہے منتقل ہیں ہو چکے منوان. ایون شعبہ حفظ جو لوگ چلا رہے تھے یا قرات کے شعبے چلا رہے تھے ناظرے کے، انہوں نے بھی ساتھ میں پرائمری اور مڈل اور میٹرک کرانا شروع کر دیا. بالکل پاکستان کے شہروں کے اندر کم از کم ہر طرف جتنے بھی مدارس ہیں، دیہات میں ابھی وہ رجحان اتنا نہیں ہوا، شہروں میں یہ رجحان لیکن ہو اب چکا ہے کہ ہر مدرسے میں کم و بیش جو ہے وہ ساتھ میٹرک کرایا جا رہا ہے یا مڈل کرایا جا رہا ہے حفظ کے ساتھ بھی. بالکل اور جو اپنی ثانویہ ہے، عالیہ ہے، عالمیہ ہے، اگلی ڈگریوں کے ساتھ وہ لوگ ایف اے اور بی اے بھی کروا رہے ہیں، اس طرف آ گئے. بالکل. تو یہ ویژن آج سے 40 سال پہلے حضور شیخ الاسلام نے جو ہے اس قوم کے سامنے پیش کیا تھا. تو اس سے شیخ الاسلام کی ایک قیادت، دور اندیشی، ویژن، اس کا اظہار ہوتا ہے. جی بالکل، اور یہ اس دور میں ہو رہا ہے جب ابھی دور زوال تھا، جب مذہبی حلقہ سارے کا سارا جو تھا وہ ٹی وی توڑ رہا تھا، تصویر بنانے کو حرام قرار دے رہا تھا، اور جدید علوم سے اسلام کے لیے خطرہ سمجھتا تھا. کالج کی تعلیم کو، یونیورسٹی کی تعلیم کو، اعلیٰ مادی علوم جتنے ہیں ان کو، سیکولر ایجوکیشن کو مذہب کے لیے خطرہ تصور کرتا تھا. اس زمانے انہوں نے سیکولر ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ملا کے پیش کرنے کے لیے کیا. اس کا ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کو ادارہ منہاج القرآن کے اکثر دفاتر کے اندر جو ٹیکنیکل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ شریعہ کوالیفائڈ ہے. بالکل ساتھ میں شریعہ بھی پڑھی ہوئی ہے اور ساتھ میں عصری علوم کے اوپر بھی اس کی مہارت ہے، اور وہ بیلنس کے ساتھ دونوں کے امتزاج کے ساتھ ڈیسیجن لیتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہاں یہ حدود اسلام کی طرف سے ہیں، میں نے ایسے چلنا ہے، اور دنیا کا تقاضا یہ ہے، میں نے ایسے چلنا ہے. تو دونوں میں توازن پیدا کرتے ہوئے جو وہ چل رہے ہیں. معاشرے میں جو پروڈکٹ دی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن نے، وہ اس کے ایک ہاتھ میں عصری علوم ہے اور ایک ہاتھ میں شرعی علوم ہے. تو یہ آپ کی قیادت کا ویژن تھا جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں. محترم ثناء اللہ صاحب، منہاج انٹرنیٹ بیورو کب عمل میں آیا اور ابتدائی طور پر اس میں کیا کیا کام ہوئے؟ جی ثناء اللہ بھائی، بہت شکریہ کہ آج آپ نے یہ اس پروگرام میں مجھے دعوت دی. تو آج جیسے جو ہے نا حضور شیخ الاسلام کے ان کے مطلب ہے کہ برتھ ڈے کے اوپر جو ہے نا عشرہ تقریبات ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے میں تمام قوم کو بالعموم اور مسلمان قوم کو بالخصوص اور امت انسانیت کو بالعموم جو ہے نا میں مبارکباد پیش کروں گا. کیونکہ حضور شیخ الاسلام کی جو ایک شخصیت ہے وہ ایک مجدد کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے. اور مجدد جس دور میں آتا ہے تو اس نے اسلام کو اس دور کے مطابق اس کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک. اب حضور شیخ الاسلام کی ہر طرف جو ہے نا انہوں نے مطلب کہ ہر چیز کے اندر انہوں نے ریوائول کیا ہے، اس کو انہوں نے تجدید کی ہے.
چاہے وہ دینی علوم تھے، چاہے وہ عصری علوم تھے، چاہے وہ ویلفیئر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے کوئی بھی یہ آپ شعبہ زندگی لیں گے تو اس میں انہوں نے جو ہے نا اس میں ریوائول کیا ہے۔ تو اب جو ہے نا جب اس دور میں جو ہے نا حضور شیخ الاسلام تشریف لائے ہیں تو اس دور کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ٹیکنالوجی۔ اور جیسے محترم عبدالستار منہاجن صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے نا حضور شیخ الاسلام کا جو ویژن بیان کیا، میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان میں ابھی انٹرنیٹ شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ آپ بات کر لیں یعنی 94 کی۔ 94 میں جو ہے نا minhaj.org ویب سائٹ بن چکی تھی، اور پاکستان میں انٹرنیٹ آیا 1996 میں۔ اس سے پہلے بن اس چکی سے 2 سال پہلے جو ہے نا ویب سائٹ بن چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 95 میں جو ہے نا آ کے آغاز ہوا تھا آف نیٹ انٹرنیٹ کا۔ اس آف نیٹ انٹرنیٹ کے دور میں جو ہے نا پھر یہاں سے باقاعدہ نیوز ہر چیز جو ہے نا اپڈیٹ کرنے کے لیے فوراً بھیجی جاتی ہے، اور وہاں سے وہ باقاعدہ ہالینڈ سے مدثر اسلام صاحب باقاعدہ انہوں نے اس ویب سائٹ کو رجسٹر کروایا، اس کو پھر اپڈیٹ کرتے تھے۔ یہ ایک وہ دور ہے بالکل ابتدائی دور کہ جس میں جو ہے نا ابھی یعنی پاکستان میں بھی اس ٹیکنالوجی کا آغاز نہیں ہوا، اور منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کی جو ایک تجدیدی خدمات ہیں ان کو جو ہے نا انہوں نے اس میں کنورٹ کر لیا۔ اب اس سے آگے چلیں تو پھر آگے 96 میں جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا انٹرنیٹ کا وجود آیا، یعنی جو آن لائن انٹرنیٹ تھا اس وقت ڈائل اپ ہوتا تھا، تو اس کا جب آغاز ہوا تو اسی موقع کے اوپر ہی حضور شیخ الاسلام نے ایک مطلب اپنا جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ قیام عمل میں لے کے آئے یا مرکزی سیکریٹریٹ کے اوپر، اور اس کو منہاج انٹرنیٹ بیورو کے نام سے 1996 میں۔ اور اس دور میں جو ہے نا پھر یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں جو ہے نا بالکل بیسک انٹرنیٹ تھا، بیسک ویب سائٹ تھی، انہی چیزوں کو یعنی اس وقت یہ بالکل ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی جس کو حضور شیخ الاسلام نے اڈاپٹ کیا۔ اور یہ ایک دور بنتا ہے جس میں جو ہے نا یہ 1996 سے لے کے آپ یہ 2003 تک کا کر لیں، جب انٹرنیٹ کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر مزید جدت آئی، نئی جدت آ رہی تھی، تو پھر اس کے مطابق جب 2003 میں جا کے پھر اس کو اگلا ایک دور منہاج انٹرنیٹ بیورو کا شروع ہو گیا۔ اس انٹرنیٹ دور میں جو ہے نا یعنی کہ بالکل اس دور کی ٹیکنیکل تقاضوں کے مطابق minhaj.org کو جو ہے نا آرگنائز کیا گیا، اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ محترم عبدالستار منہاجن صاحب کی بھی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے اس کو ایک بالکل جدید انداز میں کیا ہے کہ اس وقت ہماری minhaj.org جو ہے اس کے اندر 2003 سے لے کے آج تک کا ایک مکمل ریکارڈ موجود ہے ڈیٹا بیس کے اندر۔ اور minhaj.org ایسی ویب سائٹ انہوں نے بنائی کہ جس کے اندر جو ہے نا تحریک منہاج القرآن کا تعارف، اس کے اغراض و مقاصد، اس کی ایکٹیویٹیز دنیا بھر سے وہ جو ہے نا آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر مل جاتی ہے۔ پھر اس سے اگلا دور آپ کہہ لیں 2003 سے لے کے 2009 تک، یہ جو ایک 6 سالہ دور ہے، اس میں پھر مزید آگے جو ہے نا نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، تو اسی دور میں جو ہے نا یوٹیوب کا بھی آغاز ہو چکا تھا، تو باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھی جو ہے نا 2006 کے اوپر جو ہے نا ہمارے جو ہے نا حضور شیخ الاسلام کے لیکچر جو ہے نا اپلوڈ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور اسی دور میں جو ہے نا جتنے بھی ہمارے فورم ہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ ہے، منہاج یوتھ لیگ ہے، عوامی لائر موومنٹ ہے، اور MSM ہے، ان سب کی جو ہے نا یعنی جو ویب سائٹ تھیں وہ بالکل جدید انداز میں بنائی گئی۔ اور پھر اس سے جو ہے نا جو ٹیکنالوجی دوبارہ آگے ریوائول ازم کی طرف گئی، یعنی بالکل نئی ٹیکنالوجی آئی، تو اس میں پھر 2009 سے لے کے آج کے دور تک آپ اس کو ایک دور کہہ لیں۔ یعنی اس دور میں جو ہے نا ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہوئی، موبائل آ گیا، موبائل ڈیوائسز آ گئیں، ٹیبلٹ آ گئی، ایپ آ گئے، سافٹ ویئر آ گئے۔ تو اس وقت جو ہے نا یعنی اس دور میں جو ہے نا پھر مزید یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا، اور سوشل میڈیا کی ٹرم بعد میں آئی ہے، لیکن اگر میں اس کو کہوں تو یہ تقریباً 2006 سے جو ہے نا سوشل میڈیا کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا۔ یعنی ابھی وہ کچھ پلیٹ فارم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں جس میں ان کا نام بھی اتنا عوام بھی فیملیئر نہیں ہے، تو میں بھی اس کا نام نہیں لیتا۔ اب اس کو جو ہے نا انہوں نے یعنی منہاج انٹرنیٹ بیورو نے 2005 میں شروع کر دیا، اور اسی طرح اس میں ایک بہت بڑا جو کام تھا یعنی 2003 سے لے کے 2009 تک، اس میں ایک عرفان القرآن کی ویب سائٹ آئی۔ یہ ایک قرآن مجید کی ایسی یونیک ویب سائٹ اس وقت آئی تھی کہ یہ جو ہے نا یونیکوڈ بیس تھی، ٹیکسٹ بیس، یعنی تحریک منہاج القرآن نے اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کیا کہ اگر جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، یونیکوڈ آیا ہے، تو فوری طور پہ یونیکوڈ کے اوپر شفٹ ہو گیا۔ اور عرفان القرآن .com کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو کے اندر یونیکوڈ کی پہلی ویب سائٹ ہے،
یعنی اس سے پہلے یونیکوڈ کا کام تو تھا لیکن کوئی مکمل ویب سائٹ اس کے اوپر نہیں بنی ہوئی تھی. اور اس میں جو ہے نا اس وقت یعنی 2006 میں جو ہے نا اردو کے اندر باقاعدہ ریسرچ کی فیسلٹی دے دی گئی. یعنی اگر کوئی بھی آدمی چاہے وہ اردو ٹیکسٹ سرچ کر رہا ہے، عربک ٹیکسٹ سرچ کر رہا ہے، تو اس کو اس ویب سائٹ کے اندر جو ہے نا مل رہی ہے. اب میں اس سے اگلے دور میں آتا ہوں تھوڑا سا. 2009 سے لے کے آج کے دور تک اس میں جو ہے نا ایک بہت بڑی گئی. اس وقت جو ہے نا یعنی ایک سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ منہاج انٹرنیٹ بیورو نے جو ہے نا حضور شیخ الاسلام کے فوراً سے ویڈیو لنک کے ذریعے لیکچر جو ہے نا یہاں کروانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. آن لائن لیکچر شروع کر دیے. اور یعنی چاہے وہ اور حضور شیخ الاسلام چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، کسی جگہ بھی انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا کی اسپیچ کرنی ہے کرنا ہے تو وہ آن لائن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی. اور اسی کے تحت پھر ایک ہم نے آن لائن اسکالر آن لائن کا پروگرام شروع کیا. ٹھیک ہے. جس کا کیا فارمیٹ تھا؟ اس کا فارمیٹ یہ تھا کہ اب اس وقت فورن میں اتنے اچھے کوالیفائڈ اسکالر جو ہے نا اویلیبل نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ان اسکالر کو یہاں سے ہم آن لائن لیتے اور وہ انہوں نے لائیو لیکچر ڈیلیور کرنا ہوتا تھا 2009 میں. ٹھیک. یو ایس اے میں. یہ 2009 سے شروع ہو گیا. 2009 سے شروع ہو چکا. ٹھیک ہے. آپ نے کافی بریف ہمیں بتا دیا منہاج انٹرنیٹ بیورو نے ابتدائی طور پر کیا کام کیا اور ان کی ہسٹری کے آپ نے 4 فیزز بتا دیے. عبدالستار صاحب، ہم جب جدید دور میں دیکھتے ہیں، خاص طور پر 2009 تک کا انہوں نے کافی حد تک بتا دیا. 2009 کے بعد میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا ایک بالکل ٹرینڈ چینج ہو گیا ٹیکنالوجی کا. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے منہاج انٹرنیٹ بیورو نے کیا خدمات انجام دی ہیں؟ 96 میں جب پاکستان میں آزاد انٹرنیٹ کا قیام ہوا، جی، اوپن انٹرنیٹ سٹارٹ ہو گیا، آن لائن انٹرنیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت ویب سائٹ ہماری ظاہر سی بات ہے پاکستان سے باہر پہلے سے بن چکی ہوئی تھی. پھر وہ پاکستان میں شفٹ ہو گئی. یہاں پہ باقاعدہ ایک منہاج انٹرنیٹ بیورو کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا اور اس ویب سائٹ کو پراپر اپڈیٹ کرنا، اس کی فردر ڈیولپمنٹ وغیرہ کے معاملات جو تھے وہ ان ہاؤس یہاں پہ پاکستان میں مرکز میں شروع ہو گئے. جی. یہ وہ دور تھا، نہ تو اس زمانے کسی گورنمنٹ کی کسی محکمے کی کوئی ویب سائٹ تھی، نہ کوئی بینکنگ سیکٹر کی کوئی ویب سائٹ تھی، نہ ہی کوئی ایجوکیشن کی تعلیمی ادارے کی کسی کی ویب سائٹ تھی، نہ ہی اخبارات اور جرنلزم کی کوئی ویب سائٹ تھی. مذہبی تحریکوں کی یا جماعتوں کی ہونا. 4 ایسی چیزیں، مذہبی جماعتیں تو ایک الگ بات رہ گئی نا. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو ڈومیننٹ ہیں اس وقت پاکستان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ 4 حلقے ایسے ہیں جن کے اندر اس وقت بہت زیادہ آن لائن کام ہو چکا ہوا ہے. گورنمنٹ کے سیکٹر میں بہت سارا کام ہو چکا ہے. تعلیمی ادارے، ساری یونیورسٹیاں کم و بیش جو ہے وہ آن لائن ہیں، آن لائن نظام چل رہا ہے ان کا. تو اسی طرح تو اس زمانے یعنی کہ یہ ساری چیزیں ابھی نہیں تھیں، اور اس زمانے ایک سٹارٹ لینا تو یہ ایک اپنے وجود میں ایک انوکھا کام ہے کہ ارد گرد کسی بھی شعبے میں یہ کام نہ ہو اور مذہبی طبقے سے ایک بندہ اٹھ کے کہے جی یہ میں نے کر دیا. ٹھیک ہے. تو اپنے حوالے سے یہ ٹوٹلی ایک یونیک کام ہے کہ 96 میں یہ کام کر کے دکھا دینا، اور وہ بھی مذہبی طبقے کی بیک گراؤنڈ سے. بالکل. جب مذہبی طبقہ ابھی کس سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ابھی تک فوٹو بنانے کے اوپر بھی نہیں آ رہا، وہ ابھی تک خطابات کی ریکارڈنگ کے اوپر بھی فتوے لگا رہا ہے، وہ ابھی تک مسجد کے اندر ویڈیو خطاب کی ویڈیو پلے کرنے کے اوپر بھی فتویٰ لگا رہا ہے کہ یار یہ آپ مسجد کے اندر کیسے ویڈیو پلے کر سکتے ہیں. اس کو بھی اس وقت ناجائز سمجھا جا رہا تھا. آج تو اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ مساجد کے اندر دین کے لیے، تبلیغ کے لیے یہ چیزیں ہونے لگے ہیں، اور آگے اور بھی انشاءاللہ بہتر طریقے سے استعمال ہوں گے. دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ٹولز کو جتنا اچھے طریقے سے استعمال کریں گے اتنے ہی اچھے نتائج نکلیں گے. جیسا کہ پہلے محترم ثناء اللہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ 2006 میں جب یوٹیوب بھی ابھی بالکل نوزائیدہ تھی، اس زمانے یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینلز بن چکے تھے اور خطابات حضور شیخ الاسلام کے اس کے اوپر اپلوڈ ہو رہے تھے. تو ڈیجیٹل میڈیا کا کنسیپٹ آ چکا. ہاں جی. اور یوٹیوب سے بھی پہلے جب یوٹیوب ابھی گوگل نے پرچیز بھی نہیں کی تو گوگل ویڈیوز کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا جو اب گوگل کے قبرستان میں دفن ہے، اور ویکیپیڈیا کے اوپر اس کی ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس زمانے پیدا ہوا، کب فوت ہوا. اس کے اوپر بھی خطابات سینکڑوں کی تعداد میں لگ چکے ہوئے تھے، اور انہی کو ہم ایمبیڈ کر کے منہاج ٹی وی کے اندر جو ہے وہ چلایا کرتے تھے تاکہ سارے خطابات لوگوں کو ایک جگہ پہ مل جائیں. پھر جب یوٹیوب کو گوگل نے خرید لیا تو اس کے بعد سے پھر ہم کچھ عرصہ تو ہمیں محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. عجیب سی سچویشن تھی اس وقت، چند مہینے. اس کے بعد جب گوگل نے اپنا وژن دے دیا کہ ہم نے آگے اسی کو لے کے چلنا ہے، یوٹیوب کو اور گوگل ویڈیوز کو ہم نے ختم کر دینا ہے، تو ہم نے تیزی کے ساتھ اپنا کنٹینٹ جو تھا وہ یوٹیوب کے اوپر شفٹ کیا. نیا کنٹینٹ بھی یوٹیوب کے اوپر لاتے چلے گئے، اور پھر منہاج ٹی وی کی ویب سائٹ کو بھی اور زیادہ ہم نے پروموٹ کیا، اور ہزاروں کے حساب سے خطابات اس کے اوپر جو ہے وہ آتے چلے گئے. تو سوشل میڈیا میں سٹارٹ میں ہم اس کو یوٹیوب کو لیں گے اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا پہ کی ٹرم انٹروڈیوس ہونے سے پہلے یہ زمانہ تقریباً تھا. اس کے بعد آ جاتا ہے 2004 5 6 کے زمانے میں ہی یہ آگے پیچھے ٹویٹر آیا ہے،
فیس بک آئی ہے، اس کے اوپر انیشلی کام ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے مرکز کے اوپر سوشل میڈیا کے لیے الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ایم آئی بی ہی اس کو لک آفٹر کر رہا تھا. ہم نے فیس بک کے اوپر بھی مختلف پیجز بنائے اور ان کو چلایا، آفیشیل پیجز اس زمانے چلتے رہے، اور ٹویٹر کے اوپر بھی ہم اس کو چلاتے رہے. بعد ازاں پچھلے چند سالوں سے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا جنم جو ہے وہ ایم آئی بی کے اندر ہوا، اور بعد میں اس کو جیسے قلم لگاتے ہیں بعد میں پودا جو ہے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں مزید پروان چڑھنے کے لیے. تو اس طرح وہ بھی ایک الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا. تو منہاج ٹی وی کو بھی جب ہم اس تناظر سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی گویا ہماری وہ آن لائن ٹرانسمیشن جو سٹارٹ میں ہوا کرتی تھی، بیسک سا سٹائل ہوا کرتا تھا، یا اس زمانے ریئل پلیئر کے ذریعے کام کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل آپ کو محترم ثناء اللہ صاحب بعد میں پیش کریں گے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہم نے کی ہے وہ 2013-14 میں ہم نے تقریباً 1 سال ہم نے فیلڈ میں جا کر بھی اور مرکز کے اوپر بھی سوشل میڈیا ٹریننگ ورک شاپس کا انعقاد کیا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ٹریننگ ورک شاپس نے اس زمانے ہمارا ورکر جو تھا وہ فیس بک پہ تو تھا، ٹویٹر پہ نہیں آ رہا تھا، اور ٹویٹر پہ لانا بہت ضروری تھا کیونکہ میڈیا ٹویٹر کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا تھا. بالکل. تو ہمارے محترم کوآرڈینیٹر اس زمانے کے سوشل میڈیا کے محترم راشد شہزاد مرحوم، ان کی بڑی خدمات ہیں اس میں. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، وہ کرونا کے دنوں میں فوت ہو گئے پچھلے سال. انہوں نے اور محترم یامین مصطفی صاحب نے اور میں خود بھی ساتھ ہوتا تھا، ہم 3 رکنی ٹیم جو تھے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹریول کرتے اور وہاں جا کر 20 50 100 150 مختلف لوگوں کی وہاں پہ گیدرنگ ہوتی، اور وہاں پہ پروجیکٹر کے اوپر اسکرین کے اوپر لوگوں کو پریزنٹیشنز دے کے فیس بک کا بھی بیٹر استعمال سمجھاتے، ٹویٹر کا بھی سمجھاتے، اور بھی اس زمانے کے ٹولز جتنے تھے وہ لوگوں کو سوشل سرکل کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے، نئے لوگوں تک پیغام کیسے پھیلانا ہے، اس کے لیے بیسک ٹپس دیتے. آج الحمدللہ وہی پودا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پھل دے رہا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کے ثمرات ہم سمیٹتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب 2011 میں آئی تھنک یا کم و بیش اس کے آگے پیچھے جب ہم مطلب ٹرینڈ میں فرسٹ ٹائم آنا شروع ہوئے تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ یار آج ہم ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اب تو الحمدللہ جس دن چاہیے ہو ود ان آورز جو ہے وہ ٹرینڈ میں آنا کوئی مشکل نہیں رہ گیا. اس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ سمپل ہو گئی ہیں، اور اتنی ٹیم بڑھ گئی ہے الحمدللہ، اتنا پھیلاؤ ہو گیا مصطفی ورکرز کا کہ جو ہی یہ کال کی جاتی ہے وہ ورکر جو ہے وہ ایک اشارے کے اوپر آ جاتا ہے اور فوراً سے پہلے ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو گویا یہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے باقی جماعتوں یا باقی مذہبی طبقے سے پہلے ہم نے اس چیز کو اڈاپٹ بھی کر لیا، اس کی ضرورت بھی محسوس کی، اور اسی وقت اس کی طرف آنا شروع ہو گئے. جی الحمدللہ ایسی ہی بات ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یوٹیوب ابھی پیدا ہو رہی تھی اور ہم اس کے اوپر چینل بنا چکے تھے. یہی حالت فیس بک کے اوپر بھی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے گوگل ویڈیوز پہ اوپر ہی ہوئی تھی. ہوتا یہ ہے کہ کوئی ٹول اگر ہمیں یوزفل نظر آئے اور ہم کہتے ہیں جی یہ آگے جا کے کام کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنا کنٹینٹ اس پہ لا کے بھرپور طریقے سے پیش کرنا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر تو فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو فلاں چیز پڑی ہوئی ہے. ان فلاں چیزوں کی وجہ سے اگر آپ اپنا مال وہاں پہ پیش نہیں کریں گے تو اس جگہ پہ وہی چیزیں رہ جائیں گی. بالکل درست ہو گیا. محترم ثناء اللہ صاحب، آپ اب جب موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو کتاب بینی، کتاب پڑھنا، کتاب خریدنا، اس پر لوگ اب ٹائم نہیں لگانا چاہتے، کیونکہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے موبائل سکرین پر ہی، کیونکہ پوری کائنات سمٹ آئی ہے تو اس کا علم کا جو کچھ بھی ملنا ہے وہ بھی اسی پر موبائل سکرین پر ہی مل جائے. بہت ساری لائبریریز جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں. کیا تحریک منہاج القرآن کا جو جتنا شعبہ ہے جو تصانیف کا، یا آپ کے خطابات ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات ہیں، کیا وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں؟ اس حوالے سے منہاج انٹرنیٹ بیورو نے کوئی کام کیا؟ جی بالکل الحمدللہ. جیسے محترم عبدالستار منہاجن صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی. تو جیسے یہ یعنی کہ منہاج ٹی وی ہے، تو منہاج ٹی وی کا بھی آغاز جیسے یعنی منہاج انٹرنیٹ بیورو سے ہوا. تو اس دور میں یہ دیکھیں کہ منہاج ٹی وی تو بعد میں آیا ہے، اور اس وقت لوگ جو ہے نا لائیو چیز کو یعنی سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے. تو 1996 کا جو اعتکاف تھا اور جو خصوصاً لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ ریئل پلیئر کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ لائیو گئی تھی اس وقت. یہ پہلی دفعہ تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان میں اور کیا دنیا بھر میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی چیز جو ہے نا لائیو انٹرنیٹ کے اوپر پیش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے ابھی آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ جی کتاب بھی نہیں لوگ چھوڑ چکے ہیں اور ہر چیز ڈیجیٹلائز کی طرف آ رہی ہے. تو جی اس میں یعنی کہ minhaj.tv کی اس وقت جو ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا حضور شیخ الاسلام کے تقریباً 3000 خطابات موجود ہیں آن لائن. ان کو آپ جو ہے نا وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مختلف فارمیٹ کے اندر ہیں، موبائل فارمیٹ کے اوپر ہیں، اور اس کی باقاعدہ یعنی منہاج ٹی وی کی موبائل ایپ موجود ہے. آپ اپنے موبائل کے اوپر جو ہے نا ایپ انسٹال کر لیں.
اب یعنی کہ اب بکس کے حوالے سے بھی کام ہوا یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یعنی یہ دو جو اب چیزیں ہیں یہ ہر چیز آپس میں جو ہے نا کنیکٹڈ ہو چکی بالکل انٹر لنکڈ ہے. ہے، یعنی انٹر لنکڈ ہے. پہلے جیسے جو ہے نا میڈیا ایک جو میڈیا تھا وہ الگ تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر سوشل میڈیا آیا، اور اس دور میں ہر چیز آ کے مکس ہو گئی ہے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئی بالکل ہے. ایسے ہی. یعنی اب آپ کی بکس بھی اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو مل رہی ہیں، آپ کی لیکچر بھی آپ کو خطابات بھی اس کے اوپر مل رہے ہیں، آپ کے ریسرچ پیپر بھی اس کے اوپر مل رہے ہیں، ویڈیو آڈیو ہر طرح کا جو ہے نا ملٹی میڈیا کا دور ہے، ایک چیز کے اوپر مل رہے ہیں. تو منہاج انٹرنیٹ بیورو نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے باقاعدہ یعنی منہاج ڈاٹ ٹی وی کے اوپر جو ہے نا جو خطابات لگائے، اسی طرح منہاج بکس ڈاٹ کام کی ایک جو ہے نا ویب سائٹ بنائی. اس وقت جو ہے نا یعنی ٹوٹل جو ہے نا حضور شیخ الاسلام کی جو بکس اس وقت پرنٹ ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں وہ 601 بکس ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے تقریباً جو ہے نا 450 بکس جو ہیں وہ منہاج بکس ڈاٹ کام کے اوپر اویلیبل ہیں اور مختلف فارمیٹ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ کو یونیکوڈ کوڈ بھی ملے گا، آپ کو پی ڈی ایف بھی ملے گی، آپ کو اس کی موبائل ایپ بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے نا اب یعنی آپ نے کہیں بھی ٹریول کرنا ہے تو آج کل تو ہر آدمی کے پاس موبائل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے موبائل کے اندر منہاج بکس کی مطلب ایک ایپ اوپن کریں اور وہیں سے آپ اپنا سارا ریڈ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے قرآن جی کی تلاوت کرنی ہے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھنی ہے تو عرفان القرآن ڈاٹ کام ہے، ویب سائٹ بھی ہے، اور عرفان القرآن کی موبائل ایپ بھی آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور پلس پیڈ بھی، یعنی آپ نے جو ہے نا چاہے آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، ہر چیز کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. تو گویا ہم اپنا لٹریچر بھی کہہ سکتے ہیں کہ لٹریچر بھی ہم آپ ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں. اور اب جو ہے نا اس کے اوپر ابھی فردر ہمارا فیوچر میں بھی جو ہے نا کام جاری ہے. ٹھیک ہے. ایک کوئی پروجیکٹ؟ یہ فیوچر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے منہاج ڈیجیٹل انسائکلوپیڈیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یعنی اس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے. حضور شیخ الاسلام نے جو قرآنک انسائکلوپیڈیا بنایا اس کو جو ہے نا ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جو احادیث مبارکہ کا جو 40 جلدوں کے اوپر جو ہے نا انسائکلوپیڈیا آ رہا ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے. پلس اس میں حضور شیخ الاسلام کے جتنے بھی لیکچر ہیں، آڈیو ویڈیو لیکچر ہیں، وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں. اور حضور شیخ الاسلام کی تمام بکس آپ کو یہ ساری چیزیں ایک پلیٹ فارم پر مل جائیں گی. اور اس کے اوپر میں جو ہے نا اپنے وہ لوگ جو اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں منہاج ڈیجیٹل انسائکلوپیڈیا کے اوپر، خصوصاً سعودی عرب کی جو ہماری تنظیم ہے، ان لوگوں کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئے. اب اسی طرح اس پلیٹ فارم کے اوپر آنا ہماری ایک یعنی ضرورت بن چکا ہے اس وجہ سے کہ اس وقت حضور شیخ الاسلام کی مطلب ہے کہ ان کے کام کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر 20 سے زیادہ ڈگریاں پی ایچ ڈی کی ہو رہی ہیں. اور جب اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آئندہ نسلوں کی امانت ہے، ان کو بچانا چاہتے ہیں. تو مجھے اس میں ایک اور بڑا جملہ یاد آ رہا ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ حضور شیخ الاسلام جو ہے وہ مجدد اعظم ہے. تو میں بڑا وہ حیرت سے پوچھتا تھا کہ حضور غوث اعظم تو ٹرم سنا ہوا ہے، یہ مجدد اعظم کی ٹرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے بیٹا جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض ہے وہ صدیوں تک جاری ہے اور جاری رہے گا، اسی طرح حضور شیخ الاسلام کی جو مجددیت کا فیض ہے، جو انہوں نے ریوائول کیا ہے اس پورے معاشرے کے اندر، اس کے اندر، وہ آگے صدیوں تک جائے گا. اور اب وہ مجھے چیز سمجھ آیا کہ واقعی کہ اب وہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. جب حضور شیخ الاسلام کے لیکچر، ان کی بکس، ان کی انسائکلوپیڈیا، ہر چیز جب ڈیجیٹلائز ہوگی تو انشاءاللہ یہ آگے صدیوں تک جائے گا. آج سے 400 سال بعد بھی جو لوگ آئیں گے وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے حضور شیخ الاسلام کی ذات. درست ہو گیا. عبدالستار صاحب، آخری کوسچن ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. فاصلاتی تعلیم کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے اور خاص طور پر جب ہم کووڈ-19 کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو تقریباً تمام تعلیمی ادارے اب فاصلاتی تعلیم کی طرف، ای لرننگ کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. ہر ایک اپنے جو ریسورسز موجود ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے. منہاج القرآن نے اس حوالے سے یعنی ای لرننگ، آن لائن کوئی تعلیمی نظام، فاصلاتی تعلیم، اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں منہاج انٹرنیٹ بیورو نے؟ جی الحمدللہ اس کے اوپر ورکنگ ہم نے 1 دہائی قبل شروع کر دی تھی تقریباً. میں ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کرتا چلوں جو انہوں نے محترم ثناء اللہ صاحب نے فرمایا. عرفان القرآن جو موبائل ایپ ہے یہ نہ صرف ہمارے پاس موبائل پہ دستیاب ہے بلکہ یہ پاکستان کے اندر جتنی بس سروسز ہیں بڑی، ڈائیوو ہو گئی یا اسکائی ویز وغیرہ ہو گئی، ان کے اندر بس پیڈ کے اندر بھی لگا ہوا مل جاتا ہے کہ آپ دوران سفر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اپنا موبائل بھی نہیں ہے تو آپ اپنی سامنے جو اسکرین لگی ہوئی ہے اس کو ٹچ کریں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں. بالکل، یہ اکثر دیکھا گیا. اچھا، اب میں آپ کے کویسچن کی طرف آتا ہوں جو آپ نے فرمایا فاصلاتی تعلیم کے حوالے سے. یہ 2009 کا دسمبر تھا جب ہم نے اس کو پلان کیا.
اور اس کی فیزیبلٹی بنائی اور ای لرننگ بائی MQI کے نام سے ایک پروجیکٹ کا سٹارٹ لیا. حضور شیخ الاسلام کا حکم تھا کہ اس کو آپ شروع کروائیں ہر صورت مرکز کے اوپر, اور نظام دعوت کی طرف رجحان تھا کہ نظام دعوت کے اندر موجود اسکالرز جو ہیں وہ اس کو عرفان القرآن کورس کو آن لائن کریں گے, آن لائن پڑھائیں گے. یہ بیسک تھیم تھا. پھر جب ہم نے دیکھا کہ اس زمانے نظام دعوت کے جتنے افراد تھے, جتنے اسکالرز تھے, وہ مرکز کے اوپر ان کا قیام 4-5 دن سے زیادہ نہیں ہوتا تھا, وہ سارا ٹائم ان کا فیلڈ میں گزر جاتا تھا. تو ہم نے سوچا کہ یہ وہ بندہ جو مرکز کے اوپر رہے گا 4 دن 5 دن, وہ پڑھائے گا کیسے؟ ٹیچنگ تو ایک کنٹینیوس ہے, مطلب ڈیلی آپ نے بچے کو پڑھانا ہے, ڈیلی پڑھانا ہے. جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تعلیم کیسے ہوگی؟ مہینے کے بعد 4 دن پڑھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے وہ پوری فیزیبلٹی بنائی اس زمانے, اور محترم ناظم اللہ صاحب کے پاس لے کے گئے. اس کے اندر ہر چیز ہم نے اس کے اندر پیش کی کہ بھئی اس طرح کر کے ٹیوٹر یہاں سے آئیں گے, جگہ یہ ہوگی, فنڈز یہاں سے آئیں گے, ایک بندہ کوآرڈینیٹر رکھیں, مشینیں یہ ہوں گی, اور پورا ایک وہ ڈیزائن بنا کے تو پیش کیا. ٹھیک ہے. محترم ناظم اللہ صاحب نے اس کو اپروو کیا, اور وہ پھر ہم نے شریعہ کالج کے ساتھ رابطہ کیا, شریعہ کالج سے خدمات لی. شریعہ کالج میں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک ہم نے اس وقت ای لرننگ کا سیٹ اپ لگایا, اور اس وقت آن لائن ٹیچنگ جو تھی وہ سٹارٹ ہو گئی. یہ دسمبر 2009 کی بات ہے, آج سے 11 سال پہلے. آج الحمدللہ وہ چھوٹا سا سیٹ اپ جو اس زمانے لگایا تھا وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس وہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. ایک کی بجائے 2 کیمپس بن چکے ہیں, 2 الگ الگ کیمپسز. ایک میل کیمپس ہے جو کوسس کے تعاون سے یہاں جاری ہے, اور ایک فیمیل کیمپس ہے جو MCW کے تعاون سے وہاں جاری ہے. اور کوئی 70 کے راؤنڈ اباؤٹ صرف ہمارا ٹیوٹرز کا سٹاف ہے. ٹھیک ہے. اور کم از کم 1000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت دونوں طرف ملا کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 11 مختلف کورسز ہیں, اور 1 to 1 ایجوکیشن سسٹم ہے. 1 to many نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ یہاں پہ کورسز ہیں شارٹ کورسز, 4 ماہ 6 ماہ سال تک کے دورانیے کے کورسز ہوتے ہیں مختلف قسم کے. اس میں قرآن مجید کے کورسز ہیں, اس میں عام مطالعہ سے لے کے ناظرہ سے لے کے حفظ ہے, قرات ہے, عرفان القرآن کورس ہے, ترجمہ تفسیر ہے, پھر حدیث مبارکہ ہے, فقہ ہے, سیرت ہے, نعت ہے, اردو لینگویج ہے, اس طرح شارٹ کورسز, عربک لینگویج ہے, اس طرح مختلف شارٹ کورسز ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ اس کا جو پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ کل ملا کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو ہم نے 24 گھنٹے کو آدھے گھنٹے کی 48 سلاٹس میں تقسیم کر دیا, اور اسٹوڈنٹس کو آفر کر دیا کہ آپ کوئی سی ٹائم سلاٹ جو ہے وہ ہم سے لے لیں اپنی ایز کے 30 منٹ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. اب آسٹریلیا میں ایک بندہ بچہ ہے رہ رہا ہے تو اس کو اور ٹائم سوٹ کرے گا, کیلیفورنیا میں رہنے والے کو کوئی اور ٹائم سوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. گلاسکو والا مانگے گا مجھے یہ والا ٹائم دے دو, ساؤتھ افریقہ والے کوئی اور ٹائم مانگیں گے. تو جو بھی ٹائم ہوگا ہمارے ٹیوٹرز یہاں پہ اس ٹائم اویلیبل ہوں گے, اور 1 to 1 کلاس جو ہے وہ یہاں اس کے ساتھ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اسکرین شیئرنگ ہوتی ہے, آڈیو ویڈیو کنورسیشن ہوتی ہے. آج کے زمانے میں یہ بالکل سمپل ہے, یہ بتانا آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اس زمانے ماحول بنانا بالکل اور لوگوں کو اس طرف لے کے آنا, جب ای لرننگ ابھی نوزائیدہ تھی, ای لرننگ کے کنسیپٹس اس وقت ابھی بالکل پیدا ہو رہے تھے, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر اور بعض ایسے کنٹریز کے اندر, یورپ میں تو چلیں, پھر بعض ممالک ایسے ہیں جن میں مسلمان کمیونٹی کے طور پہ اکٹھے رہتے ہیں. ایک ہی محلے میں, ایک ہی ٹاؤن میں 8-10 گھر اگر ہیں مسلمانوں کے, تو انہوں نے مل کے ایک اسلامک سینٹر بنا لیا اور ایک عالم کو وہاں پہ بلا لیا, اور وہ بچوں کی اگلی نسل کی تعلیم کا انتظام ہو گیا. لیکن آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, اور یورپ کے بھی بعض ایسے ممالک میں جہاں مسلم کمیونٹی بکھری ہوئی ہے, ایک کا ماڈل ٹاؤن میں ہے تو دوسرے کا اچھڑے میں ہے, تیسرے کا شاد باغ میں ہے, تو وہ ایک مسجد نہیں بنا سکتے. اگر اتنا بہت فاصلاتی بہت ہوگا تو جمعے کے دن تو چلیں وہ گاڑی ڈرائیو کر کے آ جائیں گے 10 کلومیٹر دور سے, 15 کلومیٹر دور سے, 5 نمازوں کے لیے تو نہیں آ سکتے, اور ڈیلی بچہ پڑھنے کے لیے تو مولوی صاحب کے پاس نہیں آ سکتا. تو ایسے بکھرے ہوئی جو اسکیٹرڈ کمیونٹی ہے, اس کو اگلی نسل کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے, اور دینی تعلیم کے ساتھ, اور پاکستانیت کے ساتھ, اور اردو تعلیم اپنے کلچر کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری تھا کہ آن لائن ان کا 1 to 1 رابطہ کروایا جائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم یہاں پہ پہلے ایک ٹریننگ کورس کرتے ہیں, ٹیوٹرز کا سلیکشن ہوتی ہے, ان کا ٹریننگ کورس ہوتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے فاصلاتی طور پہ جب پڑھانا ہے تو یہ چیزیں ہیں, ان تقاضوں کا خیال رکھنا ہے, اگلے بچے کو کچھ ملنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے صرف اسے وہی سبجیکٹ نہیں پڑھانا, بلکہ اس کے ساتھ اس کے سوالات, دین کے بارے میں جو بھی تشکیک, کسی قسم کا ابہام, وہاں پہ اسکول کے اندر اگر اس کے کرسچین بچے یا ایتھسٹ بچے, کوئی بھی اور ریلیجن کے بچے کوسچن کریں, اسلام پہ کوئی اعتراض کریں, آپ نے وہ بھی اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے اس کو بتانا ہے, تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھے اور اپنے دین پہ کاربند ہو, اور اگلی نسل جو ہے وہ سنورے. اس وقت اس تناظر میں یہ چلایا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو دینی اشاعت کا, تبلیغ کا سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں اور مائنارٹیز میں جہاں پہ مسلمان اقلیتوں میں ہیں,
اور وہ انٹریکشن کے ساتھ رہ رہے ہیں دوسرے کنٹریز میں دوسرے مذاہب کے ساتھ, وہاں کے مسلمانوں کو اور نئی نسل کو ایک اچھے کریکٹر کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ اسلام کا اچھا چہرہ ان کے سامنے ہو. یہی فتح ہے اور یہی کامیابی ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دین کی ایک اچھی تبلیغ ہوگی اور تیزی سے کنورژن ہوگی, نئے لوگ مسلمان ہوں گے اور اسلام سے متاثر ہوں گے, تشکیک کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اچھا, آخری بات میں ذرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منہاج انٹرنیٹ بیورو نے اب تک, آپ نے سافٹ ویئرز کا تذکرہ کیا تھا, آپ نے ایپس کا تذکرہ کیا تھا, کتنی ایپس اور سافٹ ویئرز اور ویب سائٹس بن چکی ہیں؟ اچھا, میں چلیں آپ نے یہ کویسچن کر لیا, اچھی بات ہے, یہ بھی میں اس کا جواب دیتا چلتا ہوں. 94 میں جب نئی ویب سائٹ بنی تھی منہاج ORG, بعد میں باقاعدہ اس کو ڈومین رجسٹر ہوئی 96 سے, پھر آگے سلسلہ چلتا آیا, پھر منہاج بکس بنی, منہاجینس.org بنی, منہاج.info بنی, منہاج ٹی وی بنی. یہ ابتدائی زمانہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب اگلا پیریڈ سٹارٹ ہوا تو پھر MSM, یوتھ لیگ, ویمن لیگ, ویلفیئر, مطلب ان سب کی ویب سائٹس بنتی چلی گئیں, انگلش میں, اردو میں. ٹھیک ہے. ظاہر پاکستانیوں کو بھی اس کی ضرورت تھی. اس زمانے یونیکوڈ کا چونکہ ایک نیا تجربہ تھا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے, تو ہم نے ہر چیز کو اردو میں بھی ساتھ پیش کیا تاکہ لوکل کمیونٹی بھی اسے فائدہ اٹھائے, انگلش تک سے اسے محدود نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اس وقت تک الحمدللہ 60+ ویب سائٹس ایسی ہیں جو ہم بنا چکے ہیں اور وہ اس وقت رننگ پوزیشن میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 ورژنز میں؟ ہاں, یہ موسٹ آف دیم دونوں ورژنز میں ہیں, انگلش میں بھی ہیں, عربک میں بھی ہیں. کچھ سائٹس ایسی بھی ہیں جو وقتی نوعیت کی ہوتی ہیں, کسی خاص ایونٹ کے لیے ڈیولپ کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی, اس کو بندہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان سائٹس کو چھوڑ کر جو چل رہی ویب سائٹس ہیں وہ 60+ ویب سائٹس ہیں جو اس وقت تک چل رہی ہیں, جو ڈیلی اپڈیٹ ہو رہی ہے, اور اپڈیٹ بھی ان کی ڈیلی ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ. اس میں شعبہ جاتی ویب سائٹس ہیں, فورمز کی, اس میں تعلیمی ویب سائٹس ہیں, یونیورسٹی کی, شریعہ کالج کی, گرلز کالج کی, MES کی, آغوش ارفن کیئر ہوم کی, آغوش گرامر اسکول کی. پھر اس کے علاوہ لٹریچر کی سائٹس ہیں, اس میں خطابات کی ویب سائٹ ہے, اس میں آن لائن فتاویٰ کی ویب سائٹ ہے, کتابوں کی ویب سائٹ ہے, مجلہ جات کی ویب سائٹ ہے. تو یہ ساری ملا کے 60+ بن جاتی ہے ماشاءاللہ. علاوہ اس کے کوئی 20 کے راؤنڈ اباؤٹ سافٹ ویئر ہیں جو مرکز کے اوپر مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ممبرشپ کے لیے سافٹ ویئر الگ سے بنایا گیا ہے, اس میں HR کے ریکارڈ کے لیے الگ سے سافٹ ویئر ہے, اس کے اندر DFA کا جو اسلامک سینٹرز کا سسٹم ہے سارا آرگنائز کرنے کے لیے ایک DFA کو الگ سے سافٹ ویئر بنا کے دے رکھا ہے. اللہ حاضر کے آس مختلف آفسز کو الگ الگ سافٹ ویئر دے رکھے ہیں. اسی طرح ای لرننگ کا اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہم ایک چلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ رکھتے ہیں, ان کی فیسز کا ریکارڈ, ان کا ایجوکیشن کا, وہ کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, ٹیوٹر ہے نہیں ہے, کتنے ٹیوٹرز ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کون کس کو کیا کس وقت پڑھا رہا ہے, ان کے ٹائم ٹیبل, ان کو شیڈول کرنا, یہ سارا سافٹ ویئر میں کنٹرول ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر ایپس ہیں. ایپس ہماری 6 سے 7 ایپس جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اور وہ iOS میں بھی ہیں اور اینڈرائڈ میں بھی ہیں, اور ابھی ہواوے کے اندر بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. منہاج TV کی ایپ الحمدللہ تینوں کے اندر موجود ہے اور اساتذہ سے چلی آ رہی ہے. اس کا نیا ورژن آیا ہے لیٹسٹ جو ہے, اس کے اندر کافی ساری نئی سہولتیں اس کے اندر انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں. حضور شیخ الاسلام کے خطابات کے علاوہ صاحب زدگان کے خطابات بھی اس کے اندر ڈالے گئے ہیں. تو یہ ساری ویب سائٹس, سارے سافٹ ویئر, یہ سارے ان ہاؤس ڈیولپ ہوئے ہیں؟ یہ ان ہاؤس ڈیولپ ہوئے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا چلتا ہوں کہ ہمارا سٹاف جتنا بھی ہے منہاج انٹرنیٹ بیورو کا, موسٹ آف دیم جو ہے وہ یہیں سے کوالیفائڈ ہے, جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے اور منہاج یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. کانٹینٹ کو ڈیل کرنے والی ٹیم جو ہماری کانٹینٹ مینجمنٹ کرتی ہے, جو ٹیکسٹ کو دیکھتی ہے, نیوز اپڈیٹ کرتی ہے, لٹریچر اپڈیٹ کرتی ہے یا اسپیچز اپڈیٹ کرتی ہے, وہ ساری کی ساری جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فاضلین پر مشتمل ہے, منہاجینس ہیں. اور جو ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے, پروگرامنگ کرتی ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, ایپ ڈیولپمنٹ ہے یا ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ موسٹ آف دیم جو ہے ہمارے منہاج یونیورسٹی کے سرٹیفائڈ ہیں. وہاں سے انہوں نے اپنی گریجویشن کی اور وہاں سے انہوں نے BS اور MS کیا اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور وہ الحمدللہ وہ اچھے نتائج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم انٹرنی لیتے ہیں دونوں طرف سے, اور وہ آخری 1-2 سال جب فراغت کے باقی ہوتے ہیں اس دوران وہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہمیں جوائن کر لیتا ہے, اور وہ کچھ عرصہ ٹریننگ گزرتی ہے, 1-2 سال میں اس کی اتنی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ہمیں ادھر ہی جوائن کر لیتا ہے, اس کو ایک اچھی جاب مل جاتی ہے اور ہمیں ایک اچھا ایسٹ مل جاتا ہے ادارے کو, مل کے جو اس طرح جو ہے خدمت کا نظام چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. محترم ثناء اللہ صاحب, ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ویژن کے حوالے سے ہم نے بات کی, آپ کی جو دور اندیشی ہے اس کے حوالے سے, وسعت نظری کے حوالے سے بات کی ہے. آپ شیخ الاسلام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں اس موقع کے اوپر جو ہے نا ایک افسوس کے ساتھ بھی ایک بات کہوں گا کہ ہم جو ہے نا ایک مردہ پرست قوم ہے. جب کوئی شخصیت زندہ ہوتی ہے تو ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں. میں تو ان کی 70ویں موقع کے اوپر تمام امت مسلمہ سے اپیل کروں گا کہ یار اس شخصیت کو پہچانیں, اس کے کام کو دیکھیں, اس نے کیا کچھ کیا ہے.
آج یہ شخصیت ہمارے پاس ہے، کل جب یہ نہیں ہوگی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ مزار بنانا ہے، وہاں قوالی کرنی ہے، وہاں دھومنا ناچنا ہے، تب فضائل بیان کرنے ہیں۔ وہ کل فضائل بیان کرنے کی بجائے آپ آج اس شخصیت کو پہچانیں، اس کی انہوں نے جو ریوائول ازم کیا ہے اس میں ان کا ساتھ دیں، اور ہر سطح پہ ساتھ دیں، چاہے وہ سیاسی ہے، مذہبی ہے، روحانی ہے، اخلاقی ہے، ایجوکیشن میں ہے، ویلفیئر میں ہے، ہر طرح سے جو حضور شیخ الاسلام کی ذات نے ریوائولزم کی ہے ان کا ساتھ دیں۔ اور اس موقع کے اوپر جی جی میں تمام امت مسلمہ کو اور بالعموم اور تحریک منہاج القرآن کے تمام وابستگان رفقا کو حضور شیخ الاسلام کی اس 70ویں سالگرہ کے اوپر بہت بہت انہیں کنگریچولیشن کہتا ہوں، مبارکباد پیش بے کرتا شک ہوں، بے شک اور یہ کہتا ہوں کہ اس شخصیت نے اگر دن رات لگا کے کام کیا ہے کہ بالکل انہوں نے 70 سال میں جو ہے نا تحریک منہاج القرآن کا ایک چھوٹا سا پودا لگایا اور آج اتنا بڑا تناور درخت بن بن چکا گیا ہے۔ جی ہے، اس میں مزید ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ ایک تناور درخت نہ رہے، یہ پورا جو ہے نا سب جنگل ہو جائے، بے شک درست ہو اور گیا۔ ہر سطح پہ جو ہے نا یعنی کہ ایک انقلاب برپا کر دیں، بے شک بے روحانی شک انقلاب برپا کر دیں، محترم اخلاقی جی انقلاب برپا محترم عبدالستار صاحب، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی قیادت، آپ کے ویژن، آپ کی دور اندیشی کو ہم نے اس پروگرام میں، اس نشست میں ہم نے اس پر بات کی۔ آپ اس حوالے سے شیخ الاسلام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھ سے پہلے محترم ثناء اللہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں جو پیغام دیا ہے، میں تو میرے منہ کی بات انہوں نے چھین لی، جی اسی کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا، اور میں ایک جملے میں بات اپنی کلوز کرنا چاہوں گا کہ حضور شیخ الاسلام نے جتنی کتابیں، جتنے خطابات، جتنا لٹریچر پروڈیوس کر دیا ہے، تاریخ میں اتنا لٹریچر ایک بندے نے اپنی حیات میں اس سطح پہ نہیں کیا کبھی بھی۔ کوئی شک نہیں۔ اتنے بڑے لٹریچر کے لیے اس سے کئی گنا بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر پڑتی ہے، ورکرز کے اوپر پڑتی ہے۔ کارکنان سے یہ التماس ہے میری کہ اس لٹریچر کو میکسیمم پھیلائیں، ٹھیک ہے، اس لٹریچر کا خود بھی مطالعہ کریں۔ بے شک عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے لکھ کر وہ سارا کچھ بیان کر دیا ہے، اب ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے تک پھیلائیں اور میکسیمم لوگوں تک اپروچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو دین اسلام کے بارے میں تشکیک ہے وہ ختم ہو اور لوگ اسلام کی طرف پلٹ کے واپس آ جائیں۔ بے شک، بہت شکریہ محترم عبدالستار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ محترم ثناء اللہ صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخر پر صرف چند جملے کہنا چاہوں گا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جس دور میں میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، جدید ٹیکنالوجی اس کی ضرورت کو محسوس کیا، وہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، اور اگر آپ اس ماحول میں شیخ الاسلام کی اس ویژن کو، آپ کی اس دور اندیشی کو محسوس کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کم سے کم ربع صدی پہلے آج کے جو حالات ہیں ان کو نہ صرف دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، اور جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اور تحریکوں کی زندگی میں قیادت کے اس طرح کے فیصلے ان کی زندگی اور موت کا باعث بنتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے جب یہ فیصلہ کیا تو وہ تحریک منہاج القرآن، شیخ الاسلام کے سارے لٹریچر، آپ کے خطابات، آپ کی کتب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا فیصلہ ثابت ہوا، اور اس کے باعث آج ہم جدید مذہبی تحریکوں میں، مذہبی تنظیموں میں دیکھیں تو تحریک منہاج القرآن بہت آگے ہمیں نظر آتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ تو سلامت رہے 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ بہت شکریہ۔